رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ صلوات پڑھیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، امام القبلتین، ولی الدارین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے پہلے کہ آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کیے جائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا سید ناظم عباس بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر اور برادران عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ نحل کی 78ویں آیت کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، کون خدا؟ وہ خدا جو رحمان بھی ہے، وہ خدا جو رحیم بھی ہے، وہ خدا جو ستار العیوب ہے، یعنی عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ خدا جو غفار الذنوب ہے، یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ خدا جو حنان بھی ہے، وہ خدا جو منان بھی ہے۔ وہی خدا اپنی محکم کتاب، کس کتاب میں؟ اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وہی کتاب کہ جس کے بارے میں سورہ حشر کی 21ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ خشیت خدا سے، خوف خدا سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہی قرآن کہ جس کے بارے میں سورہ فرقان کی پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پاک و پاکیزہ اور مبارک ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو اپنے عبد پر نازل فرمایا، کس لیے؟ لیکون للعالمین نذیرا،
تاکہ اسے عالمین کے لیے نذیر بنا جا سکے، عالمین کے لیے گناہوں سے بخشنے والا اور نذیر ڈرانے والا بنایا جا سکے۔ تو وہی قرآن، اسی قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے خارج کیا تو لا تعلمون شیئا، آپ کسی بھی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، آپ کسی بھی شے کو نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور اسی خدا نے تمہیں سننے والا اور دیکھنے والا قرار دیا۔ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اسی خدا نے تمہیں دل عنایت فرمایا، کس لیے شاید کہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ یہ ہے قرآن کریم کا ظاہری ترجمہ۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، خُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ جب یہ انسان پیدا ہوا تو کمزور پیدا ہوا۔ کتنا کمزور تھا؟ اتنا کمزور تھا کہ اگر اسے چونٹی بھی کاٹ لے تو اسے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ ماں سہارا دے تو چونٹی سے نجات ملے، باپ مدد کرے تو چونٹی سے نجات ملے۔ تو جب انسان پیدا ہوا تو کمزور پیدا ہوا، لیکن جب اس کمزور انسان نے ترقی کی راہوں پر قدم رکھا تو اسی کمزور انسان نے اپنی طاقت کے ذریعے دنیا کی بڑی سے بڑی شے بنائی۔ اسی انسان نے اپنی طاقت کے ذریعے گھروں کو بنایا، اسی انسان نے اپنی طاقت کے ذریعے جہاز کو بنایا، اسی انسان نے اپنی طاقت کے ذریعے ٹرین کو بنایا، اسی انسان نے اپنی طاقت کے ذریعے موبائل بنایا۔ لیکن جب پیدا ہوا تھا تو یہی انسان کمزور انسان تھا، لیکن جب اس کمزور انسان نے ترقی کی راہوں پر قدم رکھا تو یہ انسان دنیا کا سب سے بڑا فاتح اعظم بن گیا، یہ انسان دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان بن گیا۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب کمزور پیدا ہونے والا انسان ترقی کر کے پوری دنیا کا سب سے بڑا فاتح اعظم بن سکتا ہے، تو بھائی جو پیدا ہی طاقتور رہا ہو، جس نے پیدا ہوتے ہی کلے اندر چیر دیا ہو، اب اگر وہ جوانی کے عالم میں 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ دے تو اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ سبحان اللہ، تو جب اس کمزور انسان کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا طاقت اس والا انسان بن سکتا ہے، تو جو پیدا ہی طاقتور رہا ہو، جس نے پیدا ہوتے ہی کلے ازر چیر دیا ہو، اب اگر وہ جوانی کے عالم میں 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ دے تو اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ پھر پچھلی والی آیت میں ارشاد ہوا تھا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہ انسان جب پیدا ہوا تو کسی بھی شے کا علم نہیں رکھتا تھا، یعنی یہ انسان جاہل تھا۔ لیکن جب اس جاہل انسان نے ترقی کی راہوں پر قدم رکھا تو اسی جاہل انسان نے علم فقہ پر بحث کی، اسی انسان نے علم اصول پر بحث کی، اسی انسان نے علم جغرافیہ پر بحث کی، اسی انسان نے علم حدیث پر بحث کی، اسی انسان نے دنیا کی بڑی سے بڑی شے کو اپنے علم کے ذریعے بنایا۔ اسی جاہل انسان نے دنیا کی بڑی سے بڑی شے کو اپنے علم کے ذریعے بنایا۔ تو جب ایک جاہل انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ ترقی پر جانے کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی شے بنا سکتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا عالم انسان بن سکتا ہے، تو بھائی جو پیدا ہی عالم رہا ہو، جو پیدا ہوتے ہی توریت پڑھ رہا ہو، جو پیدا ہوتے ہی زبور پڑھ رہا ہو، جو پیدا ہوتے ہی انجیل پڑھ رہا ہو، جو پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھ رہا ہو، اب اگر وہ مسجد کوفہ کے منبر سے اعلان کرے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، تو اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ سبحان اللہ، جو انسان پیدا ہی عالم رہا ہو، جو پیدا ہوتے ہی تمام کتب کو پڑھ کر سنا رہا ہو، توریت پڑھ رہا ہو، زبور پڑھ رہا ہو، انجیل پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، اب اگر وہ جوانی کے عالم میں اعلان کرے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، تو اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ اور ایک عام انسان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ہمارے ائمہ تو وہ ہیں کہ جو میدان علم میں انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن ایک نئے نتیجے کی طرح متوجہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ایک راستے سے جا رہے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا،
اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ شخص آج شام تک مر جائے گا، یہ شخص آج شام تک مر جائے گا۔ تو جب نبی نے کہا تو اصحاب کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں مانے، اس کی تلاش میں لگے کہ دیکھتے ہیں مرتا ہے یا نہیں مرتا۔ اب شام کو جب اصحاب اس کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ تو اپنی زوجہ اور بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے۔ اب یہ اصحاب دوڑے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ شخص آج شام تک مر جائے گا، مگر وہ تو زندہ ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ اصحاب کے ساتھ جناب عیسیٰ اس کے گھر پر آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ وہ زندہ بیٹھا ہوا اپنی زوجہ اور بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ آج تو نے صبح سے لے کر شام تک کون سا نیک کام انجام دیا ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ، میرا کام یہ ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں اور ان کو لے جا کر بازار میں بیچ دیتا ہوں، لیکن آج اتفاق سے میری لکڑیاں نہیں بکی، میں ان کو لے کر اپنے گھر پر آ گیا، اور ابھی ہم دسترخوان پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک سائل آیا اور اس نے ہم سے کھانا طلب کیا۔ میں نے اپنا کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ بس یہی تیری زندگی کا سبب بنا، آج تجھے موت آنے والی تھی، لیکن کیونکہ تو نے صدقہ دے دیا، تو نے نیک کام انجام دے دیا، تو خداوند عالم نے تیری تقدیر بدل دی، تجھے موت سے زندگی عطا فرما دی۔ تو جناب عیسیٰ نے لوح محفوظ پر دیکھ کر بتا دیا کہ اس کے نام کے سامنے موت لکھی ہوئی ہے، لیکن جناب عیسیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ خداوند عالم اس کی زندگی کی تحریر بدلنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جس حکم کو چاہتا ہے بدل دیتا ہے اور جس حکم کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے جو خبر دی تھی، جناب عیسیٰ نے لوح محفوظ پر دیکھ کر بتا دیا کہ اس کے نام کے سامنے آج موت لکھی ہوئی ہے، لیکن جناب عیسیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ خداوند عالم اس کی زندگی کی تحریر بدلنے والا ہے۔ تو جناب عیسیٰ کو لوح محفوظ کی پہلی تحریر کا علم تھا، جناب عیسیٰ کو لوح محفوظ کی دوسری تحریر کا علم نہیں تھا، مگر ہمارے اماموں کی شان تو دیکھیے، وہ لوح محفوظ کی پہلی تحریر کا بھی علم رکھتے ہیں، وہ لوح محفوظ کی بدلی ہوئی تحریر کا بھی علم رکھتے ہیں، اور اس کی زندہ دلیل راہب اور حسین کا واقعہ گواہ ہے۔ راہب کی زندگی میں پہلے اولاد نہیں تھی، مگر امام حسین نے راہب کو اولاد دے کر بتا دیا کہ ہم لوح محفوظ کی پہلی تحریر کا بھی علم رکھتے ہیں، ہم لوح محفوظ کی بدلی ہوئی تحریر کا بھی علم رکھتے امام حسین علیہ السلام نے راہب کو اولاد دے کر بتا دیا کہ ہم لوح محفوظ کی پہلی تحریر کا بھی علم رکھتے ہیں، ہم لوح محفوظ کی بدلی ہوئی تحریر کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ اس کی تقدیر بدلنے والی ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں میں جانتا تو تھا کہ اس کی تقدیر بدلنے والی ہے، مگر تم پہلے یہ بتاؤ کہ غدیر کس مقام کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ غدیر وہ مقام ہے کہ جہاں آپ کا خلیفہ پہچانا جائے، جہاں آپ کا جانشین پہچانا جائے، جہاں آپ کا خلیفہ اور جانشین پہچانا جائے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ بس میں اسی لیے خاموش رہا تاکہ آج میری مسجد حسین کے لیے غدیر بن جائے، آج میری مسجد حسین کے لیے غدیر بن جائے اور دنیا پہچان لے کہ ایک علی میرا جانشین ہے، ایک حسین میرا جانشین ہے، تاکہ دنیا پہچان لے کہ ایک علی میرا جانشین ہے، ایک حسین میرا جانشین ہے۔ تو اس بات کا تو علم ہو گیا، اس بات کا تو پتہ چل گیا کہ ہمارے معصوم بدلی ہوئی تحریر کا بھی علم رکھتے ہیں اور جو خبر ثابت رہنے والی ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں، لیکن اب پتہ کیسے چلے کہ ہمارا معصوم جو خبر دے رہا ہے وہ ثابت رہنے والی دے رہا ہے یا ہمارا معصوم جو خبر دے رہا ہے وہ بدلنے والی دے رہا ہے؟ تو اس کا چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ اگر ہمارا معصوم کوئی بات انشاءاللہ لگا کر کہے تو سمجھ لینا کہ یہ بات بدل سکتی ہے، لیکن اگر ہمارا معصوم کوئی بات بغیر انشاءاللہ کے کہے تو سمجھ لینا کہ تخت زمین تو الٹ سکتا ہے مگر معصوم کی کہی ہوئی بات نہیں بدل سکتی، معصوم کی کہی ہوئی بات نہیں بدل سکتی۔ اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے جب دعوت ذوالعشیرہ میں اپنی مدد کا اعلان کیا تو کیا کہا
کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا، وہ میرا جانشین بھی ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ میں بغیر انشاءاللہ کے علی کی خلافت کا اعلان کر کے بتا دیا کہ دنیا تو بدل سکتی ہے، علی کی خلافت نہیں بدل سکتی۔ دنیا تو بدل سکتی ہے، علی کی خلافت نہیں بدل سکتی۔ اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے خیبر میں جب اعلان کیا، جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو پیغمبر اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا بغیر انشاءاللہ کے لَأُوتِيَنَّ رَأَيْتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا، کل میں علم اس کو عطا کروں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ کل میں علم اس کو عطا کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا، اس لیے کہ دینے میں اور عطا کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو چیز دی جائے وہ واپس لی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز عطا کر دی جائے تو وہ ملکیت بنتی ہے، وہ واپس نہیں لی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے سورہ برات دیا تھا، اسی لیے واپس ہو گیا، لیکن خیبر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے علم عطا کیا تھا، اس لیے واپس نہیں ہوا۔ اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ آج علم علی والوں کے یہاں ہے، غیروں کے یہاں نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے علم عطا کیا تھا، اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ آج علم علی والوں کے یہاں ہے، غیروں کے یہاں نہیں ہے۔ اسی طرح دینے میں اور عطا کرنے میں ایک بڑا فرق ہے۔ جناب سلیمان اللہ کے نبی، جناب سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، پروردگار میری خطا معاف فرما اور مجھے ایک ایسی حکومت دے دے جو آج سے پہلے تو نے کسی کو نہ دی ہو۔ تو خداوند عالم نے جناب سلیمان کی دعا کو قبول فرمایا، لیکن جب اس نے دعا کو قبول فرمایا تو اس نے لفظوں کو بدل دیا۔ کیا کہا؟ ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ حکومت ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے، اب چاہے تو اسے رکھو یا تقسیم کر دو، ہم تم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے، ہم تم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تو پیغمبر اسلام نے جناب سلیمان کو اللہ نے جو حکومت عطا فرمائی تھی، کتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی حکومت تھی، ہواؤں پر ان کی حکومت، چرندوں پر ان کی حکومت، پرندوں پر ان کی حکومت، حیوانوں پر ان کی حکومت، انسانوں پر ان کی حکومت، یہاں تک کہ ایک پتا بھی جناب سلیمان کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا تھا۔ مگر ہماری جان قربان اپنے مولا آقا علی پر سلیمان کو اللہ نے جتنی بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، میرے مولا علی نے اسی حکومت کے برابر، اسی حکومت کے مثل حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا فرما دی تھی۔ میرے مولا علی نے اسی حکومت کے برابر، اسی حکومت کے مثل حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا فرما دی تھی۔ اسی لیے تو مولا کائنات مسجد میں تشریف فرماتے، اسی اثنا میں جناب عبداللہ داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد مولا کائنات نے ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ یہ جو میری جوتیاں رکھی ہوئی ہیں ان کی قیمت کیا ہے؟ یہ ظاہری قیمت کی بات ہو رہی ہے، ورنہ علی کی جوتیاں تو تاج سلیمانی سے بھی مہنگی ہیں۔ تو مولا کائنات نے ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ یہ جو میری جوتیاں رکھی ہوئی ہیں ان کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے ایک مرتبہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ یا علی یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، یا علی یہ خراب ہو چکی ہیں، یا علی یہ پھٹ چکی ہیں، اب ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ اے ابن عباس تمہاری نگاہوں میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کہا ہاں یا علی یہ پھٹ چکی ہیں، یہ خراب ہو چکی ہیں، اب ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ اے ابن عباس سنو، جس طرح تمہاری نگاہوں میں ان پھٹی ہوئی جوتیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسی طرح میری نگاہوں میں تمہاری دی ہوئی خلافت کی قیمت ان پھٹی ہوئی جوتیوں سے بھی کمتر ہے۔ اسی طرح میری نگاہوں میں تمہاری دی ہوئی خلافت کی قیمت ان پھٹی ہوئی جوتیوں سے بھی کمتر ہے۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے بعد رسول تلوار کیوں نہ اٹھائی، ارے جس علی کی نگاہوں میں خلافت کی قیمت
پھٹی ہوئی جوتیوں سے بھی کمتر ہو، اس خلافت کے لیے علی تلوار کیا اٹھاتا؟ تلوار کیا اٹھاتا؟ ارے علی تو اس بادشاہیت کا نام ہے کہ اگر زکوٰۃ بھی نکالتا ہے تو تاج سلیمانی کے برابر نکالتا ہے۔ علی اس بادشاہیت کا نام ہے کہ اگر زکوٰۃ بھی نکالتا ہے تو تاج سلیمانی کے برابر نکالتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد اگر علی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں تو تاج سلیمانی کے برابر نکالتے ہیں۔ یہ ہے میرے مولا کائنات کی فضیلت۔ اسی لیے تو ایک ضعیفہ تھی کہ جو ہر وقت علی علی کرتی رہتی تھی۔ اب اس ضعیفہ کی شکایت کسی نے حجاج کے دربار میں کر دی کہ ایک عورت ہے، ایک ضعیفہ ہے جو ہر وقت علی علی کرتی رہتی ہے، چلتے ہوئے تو علی علی، بیٹھتے ہوئے تو علی علی، اٹھتے ہوئے تو علی علی، ہر وقت علی علی کرتی رہتی ہے۔ اب حجاج نے اس ضعیفہ کو اپنے دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ضعیفہ یہ بتا کہ تو ہر وقت علی علی کیوں کرتی رہتی ہے؟ حجاج اس ضعیفہ نے جواب دیا کہ میں علی علی اس لیے کرتی ہوں کہ میرا علی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ حجاج نے کہا کہ دلیل پیش کر کہ تیرا علی میرے انبیاء سے کیسے افضل ہے؟ اگر دلیل نہ پیش کر سکی تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ضعیفہ نے کہا کہ دلیل سننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بتا کہ تیرا علی میرے آدم سے کیسے افضل ہے؟ ضعیفہ نے کہا کہ دلیل سن کہ جب جناب آدم سے ترک اولا ہوا اور خداوند عالم نے جناب آدم سے کہا کہ آدم جنت سے چلے جاؤ، جیسے ہی جناب آدم جنت سے جانے لگے تو خداوند عالم نے کہا ہے آدم جنت کا لباس یہیں اتار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی کوئی چیز جنت سے باہر نہیں جا سکتی۔ اے آدم جنت کا لباس یہیں اتار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی کوئی چیز جنت سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو ضعیفہ نے کہا ہے بادشاہ سن، تیرا آدم وہ ہے کہ جس کو خدا جنت سے نکالے تو لباس اتروا لے، مگر میرا علی وہ ہے کہ جس کے بچے لباس کی خواہش کریں تو لباس جنت سے آ جائے۔ جس کے بچے لباس کی خواہش کریں تو لباس جنت سے آ جائے۔ اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بتا کہ تیرا علی میرے موسیٰ سے کیسے افضل ہے؟ ضعیفہ نے کہا کہ دلیل سننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ضعیفہ نے کہا کہ دلیل سن، جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اے موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ، جب جناب موسیٰ وہاں پر گئے حکم پروردگار ہوا اے موسیٰ اپنے اس عصے کو زمین پر پھینک دو۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے اپنے عصے کو زمین پر پھینکا وہ اژدہا بن گیا، اس کے بعد تمام سانپوں کو نکل گیا۔ اس کے بعد حکم پروردگار ہوا اے آدم اپنے اس عصے کو اٹھا لو، جب تم اس کے ہاتھ لگاؤ گے تو یہ اژدہا عصا بن جائے گا۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ اس کی طرف بڑھے تو ایک مرتبہ بڑھنے کے بعد ڈر گئے۔ تو ضعیفہ کہتی ہے کہ اے بادشاہ سن، تیرا موسیٰ وہ ہے کہ جو اژدہے کو ہاتھ لگانے سے ڈر جائے، مگر میرا علی وہ ہے کہ جس نے جھولے کے اندر اژدہے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تیرا موسیٰ وہ ہے کہ جو عصے کو اٹھانے سے ڈر جائے، مگر میرا علی وہ ہے کہ جس نے جھولے کے اندر اژدہے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بتا کہ تیرا علی میرے عیسیٰ سے کیسے افضل ہے؟ ضعیفہ نے کہا دلیل سننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا ضعیفہ نے بیان کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ضعیفہ نے کہا کہ جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن جب زندہ کیا کرتے تھے تو اللہ کی مرضی سے زندہ کیا کرتے تھے۔ تو ضعیفہ نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سن، تیرا عیسیٰ وہ ہے کہ اگر مردے کو زندہ کرے تو اللہ کی مرضی سے زندہ کرتا ہے، مگر میرا علی وہ ہے کہ اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار دیتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہو جاتا ہے۔ میرا عیسیٰ وہ ہے کہ اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار دے، میرا علی وہ ہے کہ اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار دیتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ میرا علی وہ ہے کہ اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار دیتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے میرے مولا کائنات کی فضیلت۔ اسی لیے تو ایک مرتبہ دربار خلافت میں جناب داؤد کے ماننے والے، جناب موسیٰ کا ماننے والے اور جناب عیسیٰ کے ماننے والے 3 افراد دربار خلافت میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے سوالوں کے جواب مل گئے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، لیکن دربار خلافت سے ان کے سوالوں کے جواب نہیں مل سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے جگہ پر بیٹھ جانا بہت آسان ہے، لیکن رسول کی طرح سوال کے جواب دینا یہ بہت بڑا مشکل ہے۔ اب وہاں سے نکلے
निकलने के बाद रास्ते में उनको जनाब सलमान फारसी मिल गए। जनाब सलमान फारसी ने देखा कि ये इनके चेहरे मुताज्जिब हैं और ये किसी परेशानी में गिरफ्तार हैं। आए उनके पास, पूछा कि क्या बात है। कहा हम दरबार खिलाफत में गए थे, हमारे 3 सवाल हैं, अगर हमारे 3 सवालों के जवाब मिल जाए तो हम मुसलमान हो जाएंगे। कहा क्या हो, मैं तुम्हें ऐसे शख्स के पास लेकर चलता हूँ जो तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकता है। अब जनाब सलमान उनको लेकर एक बाग में आए। आने के बाद क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक शख्स है जो बेलचे से काम कर रहा है। तो उन तीनों ने देखने के बाद क्या कहा कि जब खिलाफत पर बैठने वाला हमारे सवालों के जवाब न दे सका तो ये बाग में मजदूरी करने वाला शख्स क्या जवाब देगा। मैं अजब नहीं जनाब सलमान फारसी ने कहा हो कि जहां तुम गए थे वो नकली थे, जहां मैं लेकर आया हूँ वो असली खलीफा है। आए मौलाए कायनात के पास। आने के बाद मौलाए कायनात उनके करीब आए और आने के बाद कहते हैं कि ऐ सलमान, इनसे ये पूछो कि इनके सिर्फ सवालों के जवाब ही बताऊं या ये भी बता दूं कि इनके सवाल क्या हैं। सिर्फ यही बताऊं कि इनके जवाब क्या हैं या ये भी बता दूं कि इनके सवाल क्या हैं। उनमें से जनाब दाऊद का मानने वाला आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद कहता है कि या अली, मेरे नबी जनाब दाऊद का मौजज़ा ये था कि वो लोहे को मोम बना दिया करते थे। मेरे नबी जनाब दाऊद का मौजज़ा ये था कि वो लोहे को मोम बना दिया करते थे। मौलाए कायनात के हाथ में लोहे का बेलचा था। मौलाए कायनात ने एक सिरा अपने हाथ में पकड़ा, दूसरा सिरा उसके हाथ में दिया और कहा कि इतनी दूर तक खींचता हुआ चला जाए जब तक कि तुझे यकीन ना हो जाए। अब उसने लोहे का बेलचा पकड़ा, खींचता हुआ बहुत दूर तक चला गया। जब वो लोहे का बेलचा बाल के जितना ज्यादा बारीक हो गया तो उसने वहीं से कहा कि या अली, मुझे यकीन हो गया कि आप रसूल के असली खलीफा हैं। या अली, मुझे यकीन हो गया कि आप रसूल के असली खलीफा हैं। मौलाए कायनात ने कहा कि अगर तुझे यकीन हो गया तो उसको वहीं पर छोड़ दे। जैसे उसने वो छोड़ा, अब वो अपनी असली हालत पर आ गया, यानी लोहे का बेलचा बन गया। अब जनाब मूसा का मानने वाला आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद कहता है कि या अली, मेरे नबी जनाब मूसा का मौजज़ा ये था कि जनाब मूसा असे को अज़दहा बना दिया करते थे। मेरे नबी जनाब मूसा असे को अज़दहा बना दिया करते थे। कहा कि ठीक है। मौलाए कायनात ने उसके हाथ में लोहे का बेलचा दिया और उससे कहा कि या अली कह के इसको जमीन पर फेंक दे। उसने अपने हाथ में लिया और या अली कह के जमीन पर फेंका। जैसे ही जमीन पर फेंका वो लोहे का बेलचा अज़दहा बन गया। वो लोहे का बेलचा अज़दहा बन गया। उसके बाद उसने कहा कि या अली, मुझे यकीन हो गया कि आप रसूल के असली खलीफा हैं। मौलाए कायनात ने कहा कि अगर तुझे यकीन हो गया तो इसको उठा ले, जब तू उसे उठाएगा तो ये अपनी असली हालत पर आ जाएगा। अब जैसे ही वो उस अज़दहे की तरफ बढ़ा, एक मर्तबा डर गया। मौलाए कायनात ने कहा कि ये तेरी गलती नहीं है जो तू आज डरा है, तेरे मूसा भी दरबार फिरौन में डरे थे असे को उठाने से। उसके बाद मौलाए कायनात ने वो लोहे का बेलचा उठाया और उठाने के बाद वो लोहे के बेलचे में तब्दील हो गया। अब जनाब ईसा का मानने वाला आगे बढ़ा। उसने कहा कि या अली, मेरे नबी जनाब ईसा का मौजज़ा ये था कि वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे। मौलाए कायनात ने कहा ठीक है। जनाब सलमान से कहा कि सलमान, इन सब को लेकर कब्रिस्तान चलो। जनाब सलमान उनको लेकर कब्रिस्तान में आए। अब जैसे ही मौलाए कायनात ने कब्रिस्तान में कदम रखा, नहीं, अब वो तुराब ने तुराब पर कदम रखा और कदम रखने के बाद मौलाए कायनात ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्रों में सोने वालों, तुम पर हमारा सलाम हो। मौलाए कायनात ने जब सलाम किया उसके बाद जुमला कहा कि मैं अली तुम सबको हुक्म देता हूँ कि इसी वक्त अपनी कब्रों से बाहर आ जाओ। मैं अली तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इसी वक्त अपनी कब्रों से सबके सब बाहर आ जाओ। जैसे मौलाए कायनात ने जुमला कहा, कब्रें फटना शुरू हो गई, कब्रें फटना शुरू हो गई और उनमें से इंसान निकलने लगे। लेकिन मौलाए कायनात ने इस जनाब ईसा के मानने वाले से शुरू में कहा कि आज हम तुम्हारे उन मुर्दों को जिंदा करके दिखाएंगे जो तुम्हारी नस्लों में 1000 साल पहले मर चुके हैं। अब जैसे ही कब्रें फटना शुरू हुई तो किसी कब्र से 1000 आदमी निकल रहे हैं, किसी से 500 निकल रहे हैं, किसी से 250 निकल रहे हैं। उसने पूछा कि या अली, ये कब्र से इतने आदमी क्यों निकल रहे हैं? तो मौलाए कायनात ने कहा कि मैंने शुरू में तुमसे कहा था कि आज हम तुम्हारे उन मुर्दों को जिंदा करके दिखाएंगे जो तुम्हारे अजदाद में हजारों साल पहले मर चुके हैं। इसीलिए एक कब्र से हजारों आदमी निकल रहे हैं, 500 निकल रहे हैं। अब जब वहां पर एक मजमा इकट्ठा हो गया तो ये जनाब ईसा के मानने वाला आगे बढ़ा और उनसे बात करने लगा
جب بات کر چکا اور اس کے بعد وہ تمام کے تمام اپنی قبروں میں جانے لگے تو ان میں سے ایک شخص رکا، اور رکنے کے بعد اس نے جناب عیسیٰ کے ماننے والے سے کہا کہ اے جناب عیسیٰ کے ماننے والے، کیا تجھے تعجب نہیں ہو رہا ہے کہ ہم قبروں سے کیسے باہر آ گئے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر تجھے تعجب نہیں ہو رہا تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب یہ شخص علی نے قبرستان میں قدم رکھا اور اس نے ہمیں سلام کیا تو ہمارے دلوں میں علی کی محبت پیدا ہو گئی۔ جیسے ہی شخص علی نے قبرستان میں قدم رکھا اور ہمیں سلام کیا تو ہمارے دلوں میں علی کی محبت پیدا ہو گئی۔ جب ہمارے دلوں میں علی کی محبت پیدا ہو گئی تو خداوند عالم نے ہمیں جسم بھی دیا، ہمیں ہڈیاں بھی دی اور ان ہڈیوں پر گوشت بھی دیا اور ہمارا پورا مکمل جسم عطا فرمایا۔ پھر اس جسم میں ہمیں روح بھی عطا فرمائی، یعنی ہمارا مکمل جسم خداوند عالم نے اس لیے عطا فرمایا کیونکہ ہمارے دلوں میں علی کی محبت پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے دلوں میں علی کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کہنے کے بعد وہ شخص بھی اپنی قبر میں چلا گیا اور قبریں بند ہو گئی۔ وہ شخص تو قبر میں چلا گیا لیکن ہمارے کہنے کے لیے ایک جملہ چھوڑ کر چلا گیا۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ زندگی عشق علی کا نام ہے اور موت بغض علی کا نام ہے۔ زندگی عشق علی کا نام ہے اور موت بغض علی کا نام ہے۔ یقیناً اگر کوئی انسان ائمہ معصومین علیہ السلام سے منسلک ہو جاتا ہے تو ائمہ معصومین علیہ السلام ان کو حیات جاویدانی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جس مرحوم کی یہ مجلس ہو رہی ہے، خداوند عالم نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں دفن ہو سکیں، اور انہوں نے مولائے کائنات سے اتنے زیادہ منسلک ہوئے کہ اب قیامت تک کے لیے مولائے کائنات کا جواب ان کو نصیب ہو گیا۔ یقیناً ایک جوان کی موت ایک بڑا درد ہوتا ہے، ایک عظیم مصیبت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے سامنے کربلا کی تاریخ نہ ہوتی تو یقیناً ہم برداشت کرنا ہم سب سے اور ان کے اہل خانہ سے مشکل ہو جاتا۔ حضرت مظلوم کربلا تاریخ بیان فرماتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے، حبیب شہید ہو چکے، جون شہید ہو چکے، زہر قین شہید ہو چکے، تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام بابا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو امام حسین نے ایک مرتبہ سر کو جھکایا اور اس کے بعد سر کو اٹھانے کے بعد کہا کہ جاؤ میرے لال علی اکبر اپنے پھوپھی سے اجازت لے لو۔ اب جناب علی اکبر جناب زینب کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو جناب زینب نے کہا کہ میرے لال علی اکبر جاؤ اپنی اماں سے اجازت لے لو۔ جناب علی اکبر نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ آپ حضرت زہرا کی بیٹی ہیں۔ اس کے بعد جناب علی اکبر جناب ام لیلہ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو جناب ام لیلہ نے منع نہیں فرمایا لیکن ایک جملہ کہا، تیرا جانا مجھ کو بہت ناگوار ہے۔ لیکن اس کے بعد جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا کہ اماں ایک سوال کا جواب بتا دیجئے کہ اگر کل قیامت کے دن میری دادی حضرت زہرا نے آپ سے سوال کر لیا کہ اے ام لیلہ میرا حسین تو کربلا میں شہید ہو گیا لیکن تو نے اپنا علی اکبر بچا لیا، تو بتائیے اماں آپ میری دادی فاطمہ زہرا کو کیا جواب دیں گی؟ ایک مرتبہ جناب ام لیلہ نے کہا کہ میرے لال علی اکبر جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام امام حسین کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے اجازت مل گئی۔ امام حسین نے جناب علی اکبر کو اپنے پاس بلایا، بلانے کے بعد کہا میرے لال علی اکبر جب تم 7 سال کے تھے تو جناب زینب تمہارے سر پر دستار باندھا کرتی تھی، جب تم 8 سال کے ہوئے تو جناب ام لیلہ تمہارے سر پر دستار باندھا کرتی تھی، میری بھی ایک خواہش ہے کہ میں بھی تمہارے سر پر امامہ باندھوں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر زمین پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد امام حسین نے جناب علی اکبر کے سر پر امامہ باندھنا شروع کیا۔ امامہ باندھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امامہ باندھ چکے اور جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد امام حسین نے کہا میرے لال علی اکبر جب مقتل جانا تو اپنے بابا کو مڑ مڑ کر دیکھتے جانا، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار اب میں مرنے کے لیے اسے بھیج رہا ہوں کہ جب میں چاہتا تھا کہ اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت کر لوں
تو میں اپنے لال علی اکبر کی زیارت کر لیتا تھا، لیکن میرا لال علی اکبر بھی مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک مرتبہ جانے لگے تو راستے میں جناب علی اکبر کو ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کر کیا دیکھا کہ 57 برس کا بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ جناب علی اکبر گھوڑے سے اترے، اترنے کے بعد بابا سے کہا کہ بابا آپ نے تو مجھے مرنے کی اجازت دے دی تھی، پھر یہ پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا میرے لال علی اکبر، اے کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے، تمہارے پاس بھی تم جیسا علی اکبر ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ باپ کے لیے بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب علی اکبر میدان میں آئے۔ آنے کے بعد امام حسین نے جناب ام لیلہ سے کہا اے ام لیلہ، تیرے لال علی اکبر کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے، اگر تو خدا سے دعا کرے تو جناب علی اکبر پلٹ سکتا ہے۔ جناب ام لیلہ نے دعا کی، جناب علی اکبر اس قتل کرنے کے بعد واپس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا اگر ایک گھونٹ قطرہ آب مل جاتا تو میں ان ظالموں کو بتاتا کہ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ میرے لال علی اکبر لاؤ اپنی زبان کو میری زبان پر رکھ دو۔ جیسے جناب علی اکبر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو امام حسین کے دہنے مبارک میں رکھا، ایک مرتبہ واپس کھینچ لیا، یہ کہتے ہوئے واپس کھینچا کہ بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد جناب علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے۔ آنے کے بعد قتال شروع کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ حسین بن نمیر نے چھپ کر جناب علی اکبر کے سینے میں نیزے کو پیوست کر دیا۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا کے ہر شہید نے جب وہ گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو کربلا میں امام حسین کو پکارتا تھا کہ امام حسین ہماری مدد کے لیے آئیے، لیکن کربلا کا واحد شہید ہے جس نے جب گھوڑے سے زمین پر جناب علی اکبر آنے لگے تو مدد کے لیے بابا کو نہیں پکارا۔ میں کہوں گا جناب علی اکبر آپ نے کیوں بابا کو نہیں پکارا؟ عجب نہیں جناب علی اکبر جواب دے کہ میں اپنے بابا کو کیسے بلا لیتا، ارے جوان کا لاشا بوڑھے باپ سے کیسے اٹھے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب علی اکبر نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جناب امام حسین میدان قتال میں آئے۔ آنے کے بعد کیا دیکھا کہ جناب علی اکبر نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے ہیں۔ امام نے پوچھا کہ بیٹا علی اکبر کیا سینے میں درد ہو رہا ہے؟ کہا نہیں بابا، سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد ایک ہاتھ جناب علی اکبر کے سینے پر رکھا اور ایک ہاتھ سے برچھی کو پکڑا اور نجف اشرف کا رخ کیا اور کہا بابا علی مرتضیٰ، ارے خیبر کا دروازہ اکھاڑنا تو بہت آسان ہے، لیکن جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بہت مشکل ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام نے جیسے ہی جناب علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، ارے برچھی کا پھل نکالنا تھا کہ جناب علی اکبر کا سینہ برچھی کے ساتھ باہر آ گیا۔ جناب علی اکبر کی روح جنت کو پرواز کر دی۔ امام حسین نے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا، جوان کا لاشا اٹھانے میں حسین کی مدد کرو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ